بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور حقی آپ کا شکریہ۔ انور ابھی چھوٹے سے ہوتے تھے جب میں نے میاں والی میں پالیٹکس شروع کی، اور زبیر تو خیر بچہ تھا جب میں پہلی دفعہ میاں والی میں آیا، تو میں اور میاں والی کے لوگ، میرے ورکرز، میرے ایم پیز، ایم این اے، امجد نے بڑی مختصر تقریر کی ہے، ابھی وہ شروع ہو رہا تھا تقریر کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اسے روکا۔ ڈاکٹر یاسمین، مجھے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خوشی اس لیے کہ یہ جو مدر اینڈ چائلڈ، یہ جو ہاسپٹل کی آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں جب 23 سال پہلے میاں والی میں پالیٹکس شروع کی، سارے علاقے میں پھرا، تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوں اور تکلیف ہو یا ہسپتال میں علاج نہ ہو سکے، اور پھر ڈاکٹر نہ ہو تو یہاں سے مریضوں کو پنڈی اور لاہور لے جانا پڑے۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ خاص طور پہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی بچوں کے لیے، کوئی ہسپتال نہیں تھا، ڈاکٹرز نہیں تھے۔ تو یہ جو آج کام شروع کیا ہے، یہ جو ہم نے سٹون لینگ کی ہے، اس کی انشاءاللہ یہ شروعات ہے۔ میاں والی کے لوگوں کے لیے جو ہم نے ہسپتال بنانے اور آپ کی صحت کا دھیان رکھنا ہے، یہ بھی شروعات ہے۔ سب سے پہلے میرے 2 کام کرنے ہیں آپ کے لیے۔ ایک، آپ کی صحت کے لیے ہسپتال، اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب بھی میں اوپر خٹک بیلٹ پہ جاتا تھا تو پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے آپ کے لیے، واٹر سپلائی اسکیمیں جو سارے اوپر مہاڑ کا علاقہ بھی، لیکن خاص طور پہ جو خٹک علاقہ تھا، بڑے مشکل، مجھے ابھی بھی یاد ہے، مشکل میں لوگ گزرتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا وہاں۔ تو انشاءاللہ وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے صحت، پانی، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے لیے تعلیم۔ اپنی میں نے ایک طور پہ کوشش کی نمل یونیورسٹی کی۔ میں آپ کو بتا دوں نمل یونیورسٹی کیوں شروع کیسے ہوئی۔ شروع ایسے ہوئی کہ میں جب میاں والی میں پھرتا تھا تو نوجوان سارے نوکریاں چاہتے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ نوکریاں ملیں گی نہیں ان کو جب تک ان کے پاس ہنر نہ ہو، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہو۔ تو میں نے شروع کیا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کہ ایک سینٹر بنے کہ ہمارے نوجوان ہنر سیکھ سکے، لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی، میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج نہیں یا یونیورسٹی بننی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج یہ جو نمل یونیورسٹی ہے، جدھر میں اس کے بعد نمل یونیورسٹی جا رہا ہوں، جتنا مجھے خوشی نمل یونیورسٹی کو بڑھتے دیکھتے ہوئے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور میرے میاں والی کے نوجوانوں، یہ چیز یاد رکھو، قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے، اور جو ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم ہے، جتنی ملک میں اعلیٰ تعلیم کے سینٹرز ہوں گے اتنا پاکستان اوپر جائے گا۔ تو جو نمل یونیورسٹی اور نالج سٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔
ہمارے پاس فیکلٹی میں باہر سے پی ایچ ڈیز یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں. سب نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بن سکتی، کہ یہاں آپ کو اسکالرز نہیں ملیں گے، آپ کو پی ایچ ڈیز نہیں ملیں گے، وہ ادھر آئیں گے نہیں میاں والی کے ویرانے میں. آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ شہر کی یونیورسٹیز سے زیادہ پی ایچ ڈیز آج نمل یونیورسٹی کے اندر ہیں. تو اسکولوں کے اوپر زور لگاؤں گا آپ کے. میاں والی یونیورسٹی یہاں بنے گی، وہ بھی شروع ہو گئی ہے، وائس چانسلر بھی آ گیا ہے. اور اس ہسپتال کے علاوہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یعنی زبردست عمدہ ہاسپٹل وہ ہم نے جیسے ہی ہم پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں انشاءاللہ ادھر وہ شروع ہونے والا ہے. زمین بھی لے لی ہے. یہ سرکاری ہاسپٹل نہیں ہوگا، یہ ایک پاکستانی ہیں جو کہ مینچسٹر میں ہوتے ہیں، انیل مسرت، انہوں نے خاص طور پہ وہ یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہوگا کہ آپ کو یہاں کے لوگوں کو اس کے بعد نہ آپ کو یہاں سے اسلام آباد جانا پڑے گا نہ لاہور جانا پڑے گا، آپ کا علاج انشاءاللہ میاں والی میں ہوگا. اس کے بعد میاں والی جی سنیں اچھا اب میاں والی میں یہ بار بار دہراؤں گا اور ہمیشہ یہ چیز آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، سارے پاکستان میں بتاؤں گا کہ میاں والی میرے ساتھ تب کھڑا ہوا جب پاکستان میں اور کسی نے مجھے ووٹ نہیں دی، تب میاں والی نے دی. اور میں جب میاں والی میں ایم این اے بنا تو جب میں جدھر پھرتا تھا میاں والی میں سارے علاقے میں پھرتا تھا تو لوگ مجھے درخواستیں دیتے تھے کہ جی یہاں سکول نہیں ہے، سکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے، میاں والی ہسپتال ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ملتے، پانی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، پھر تھانوں کے اندر مسئلے کہ جی تھانے میں جھوٹا کیس ہو گیا، طاقتور جو میاں والی میں تھے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتے تھے، کمزور کو انصاف نہیں ملتا تھا. یہ میں نے سارا جب ایم این اے تھا یہ میں نے سارے میاں والی میں ایک ہی چیز سنی، تھانہ، کچہری، پٹواری، سکول، ہسپتال. تو میں تب بھی اور میں آپ کے سامنے ایک جو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں آج میں عمران خان وزیر اعظم ہے، کل نہیں ہوگا، تو کیا جب وہ نہیں ہوگا تو میاں والی کے فنڈز ختم ہو جائیں گے، اسکیمیں ختم ہو جائیں گی؟ لہٰذا میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم نے نظام بدلنا ہے تاکہ عمران خان ہو یا نہ ہو ایک نظام ایسا ہو کہ وہ خود چلتا جائے، وہ نظام آپ کی مدد کرے. تو وہ نظام جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہے بلدیاتی نظام. میرا کام ہے آپ کو سکھانا، آپ کی تعلیم میں اضافہ کرنا، صرف نعرے نہیں مارنا. اور یہ یاد رکھیں کہ باہر کی دنیا جو ملک ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ زبردست بلدیاتی نظام ہے. اب بلدیاتی نظام کبھی بھی پاکستان میں اچھا نہیں آیا. کئی بلدیاتی نظام پہلے سے بہتر ہوتے تھے لیکن کبھی بھی وہ نظام نہیں آیا جو اب ہم پاکستان میں پختونخوا میں اور پنجاب میں لانے والے ہیں. جو اب ہم نظام لے کے آنے ہیں ذرا آپ سنیں وہ کیا ہے، وہ نظام کیا ہے. وہ نظام ایسا ہے کہ ایک صوبے کے اندر فائنانس کمیشن بنے گی اور فائنانس ایوارڈ بنے گا. اس کا مطلب ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ
جو صوبے میں آئے گا وہ ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا. اور کیونکہ گاؤں کے بھی الیکشن ہوں گے تو وہ سیدھا پیسہ صوبے سے گاؤں میں چلا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ کا نالا کرے کہ جناب کس یونین کاؤنسل میں اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کس میں نہیں. وہ سیدھا پیسہ ڈائریکٹلی جائے گا آپ کے گاؤں کے اندر. گاؤں میں الیکشن ہوں گے, پارٹی نان پارٹی پہ ہوں گے, گاؤں کے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ پیسہ آئے گا. گاؤں کے لوگ فیصلہ کریں گے انہوں نے وہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے, اپنی سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. اور گاؤں کے لوگ نگرانی کریں گے اپنے پرائمری سکولز پہ, وہ دیکھیں گے کہ اسکول میں ٹیچر آ رہے ہیں یا نہیں. اور وہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے بی ایچ یو کے دھیان رکھیں گے کہ کیا وہاں ڈاکٹر ہے یا نہیں. وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ تھانہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا علاقے میں کوئی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی طاقتور کمزوروں کے اوپر کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے. تو سینٹر سے جائے گا اختیارات صوبے میں, وہ چلے گئے ہیں صوبوں میں سینٹر سے, لیکن صوبوں سے ابھی تک اختیارات نہ نیچے ڈسٹرکٹ پہ گئے ہیں نہ نیچے گاؤں کے لیول پہ گئے ہیں. ہم جو بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں وہ نیچے تک, پیسہ اوپر سے نیچے تک گاؤں تک پہنچے گا. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا پہلے. تو گاؤں کے لوگوں کو وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. یہ الیکشن ہونے والی ہے انشاءاللہ, ہماری چند مہینوں کے اندر قانون بن چکا ہے. پھر شہروں کا, اب میاں والی شہر ہے, عیسیٰ خیل شہر ہے, پپلاں, شہروں کی ڈائریکٹ الیکشن ہوگی. شہر کا ناظم بنے گا, وہ جو ناظم ہوگا وہ اپنی ٹیم بنائے گا. اس ٹیم کے اندر شہر کا سیوریج سسٹم, شہر سے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے, وہ سارے اختیارات ادھر چلے جائیں گے جو باقی دنیا کے اندر اس طرح کا نظام چلتا ہے. تو جب تک ہم ایک ایسا نظام نہیں لے کے آئیں گے جس میں لوگوں کے پاس اختیارات چلے جائیں, تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اب کیا ہوتا رہا ہے, چیف منسٹر آیا لاہور سے, سارا پیسہ لاہور کے اوپر چلا گیا. سارا پنجاب کا جو فنڈ تھا سارے پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لاہور میں چلا گیا. سندھ کے اندر الیکشن ہوا, پارٹی جیتی رورل سندھ سے, شہر کراچی کا پیچھے رہ گیا. کراچی شہر پہ پیسہ ہی نہیں خرچ ہو رہا, شہر بری حال ہے اس کا. لیکن جو ہمارا نظام ہے, شہر کے اپنے الیکشن ہوں گے, شہر کے الیکشن ہوں گے, شہر کا ایک ناظم آئے گا, وہ اپنی ٹیم لے کے آئے گا جس کا کام ہوگا شہر کے مسئلے حل کرنا, جو کہ ساری دنیا میں ہے. لندن کا میئر ہے, نیو یارک کا میئر ہے, ان کے اپنے ناظم ہیں, ان کے اختیارات ہیں. تو یہ کامیاب جو سسٹم باہر ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اب میں ایک دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. میاں والی میں باشعور نوجوان ہیں, باشعور ہوں گے, مجھے تو کہنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے پہلی دفعہ الیکٹ کیا تھا, اور تو کسی میں نے پہلے مجھے الیکٹ کیا. تو میرا کام ہے آپ کو اب سمجھانا کہ اب پاکستان کدھر کھڑا ہے. یہ اب نے سمجھنا ہے آپ نے, کیونکہ ہر قسم کا آپ کو انفارمیشن دیا جا رہا ہے. تباہ ہو گیا پاکستان, برباد ہو گیا, کنٹینر پہ سب چڑھ گئے کہ ملک تباہ ہو گیا. تو آپ نے اب سمجھنا ہے تو میں مختصراً اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک کدھر تھا, اب کدھر کھڑا ہے, اور انشاءاللہ آگے کدھر جا رہے ہیں. ملک جب ہمیں 2018 کی الیکشن کے بعد جو پاکستان ملا, اس میں دو سب سے بڑے مسئلے تھے. ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ, ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, جو ہماری ملک کی آمدنی, اور جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑا خسارہ تھا.
तारीखी खसारा मिला हमारी हुकूमत को। कभी पाकिस्तान में किसी हुकूमत को इतना बड़ा खसारा नहीं मिला। बिजली में सबसे बड़ा खसारा मिला, 1250 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा जिसे कहते हैं। ये जब नून लीग आई थी तो इनको 450 अरब का मिला। और जो गैस थी, जो कभी गैस में खसारा नहीं हुआ, ये 154 अरब रुपए का गैस में खसारा छोड़ के गए। और जो दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट जो सबसे खतरनाक होता है, ये समझना है आपने, क्योंकि मैं ये चाहता हूं नौजवानों आपको पता हो इस मुल्क से हुआ क्या, हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या किस तरफ जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है जितने डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और मुल्क से कितने डॉलर बाहर जा रहे हैं। इसमें तारीखी खसारा था, 19.5 अरब डॉलर का खसारा था, यानी कि इस मुल्क से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे थे, मुल्क में डॉलर कम आ रहे थे। हम जितनी एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कम थी, जो इंपोर्ट कर रहे थे वो उससे 3 गुना ज्यादा थी। इससे क्या होता है, जब आपका डॉलरों में खसारा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उसका मतलब कि हमारा जो रुपया है वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉलर की कमी होनी शुरू हो जाती है। जब डॉलर कम होता है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, उसका मतलब आपका रुपया गिर जाता है। और रुपया जब तारीखी खसारा हुआ तो रुपया गिरना था, क्योंकि रुपए को ऊपर रखने के लिए जो हमारे डॉलर रिजर्व में थे वो हम खर्च मार्केट में फेंक के रुपए को ऊपर रख रहे थे, जो पिछली हुकूमतें थी। अब जब हमारी बारी आई तो वो रिजर्व ही खत्म हो गए, हमारे पास रिजर्व ही नहीं थे रुपए को बचाने के लिए। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है आज कि हमारा रुपया सिर्फ 35% गिरा। ये हो सकता है अगर आज 155 का डॉलर है, ये 300 पे भी जा सकता था, 250 पे जा सकता था, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। तो 35% जब हमारा रुपया गिरा, उसका क्या मतलब हुआ, जो हम तेल बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो हम बाहर से मसलन हम घी बाहर से इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो महंगी हो गई। तो जब तेल महंगा हुआ, 40% बिजली तेल से बनती है, वो महंगी हो गई। जो अब LNG गैस लेके आते हैं वो महंगी हो गई, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई। तो महंगाई आ गई। महंगाई इसलिए नहीं आई कि हमने कुछ महंगाई लेके आए, महंगाई इसलिए आई कि इन्होंने इतना बड़ा खसारा छोड़ के गए कि रुपया गिर गया, और जब रुपया गिरा तो सारी चीजें महंगी हो गई। ये है महंगाई की दास्तान। और अब क्या हुआ है, ये अब आपको जो बड़ा फख्र है अपनी माशी टीम के ऊपर कि पिछले 4 महीने में पहली दफा 4 सालों के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो हमारा खसारा था, इस मुल्क से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे थे, अंदर कम आ रहे थे, ये 4 में पहली दफा डॉलर अब मुल्क में ज्यादा आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कम जा रहा है, यानी कि खसारा खत्म हो गया। ये पहली दफा हुआ 4 साल में। और इसकी वजह से रुपया 4 रुपए बढ़ गया पिछले चंद महीनों में, बजाय गिरने के ऊपर चला गया है। और हम कोई पैसा नहीं, डॉलर नहीं खर्च कर रहे उसे ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हमने अपना बजट बैलेंस कर दिया है। और पहली दफा अगर हमें जो दूसरा जो हम टैक्स इकट्ठा करते हैं और जो मुल्क में खर्चा है, यह भी पहली दफा हुआ है बड़ी सालों के बाद कि आज वो भी हमने फंसा दिया है। और अगर हमें ना देना पड़े, जो सूद इन्होंने लिए हुए थे कर्जे, उसके ऊपर सूद ना देना पड़े, क्योंकि हमें सूद देना पड़ रहा है जो कर्जे इन्होंने लिए थे, तो आज हम सरप्लस में चले गए हैं।
جو پرائمری، اسے کہتے ہیں پرائمری سرپلس. یہ میں آپ کو ساروں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں معاشیت. اور اس کی وجہ سے بزنس میں کانفیڈنس آ گیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، باہر سے سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے. ان شارٹ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، ہمارا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور اس لیے وہ جو کنٹینر پہ وہ جو بے روزگار سیاستدان آئے تھے، جو وہ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت کی حال برے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں تھی، ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے. اس خوف سے آئے تھے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. اور دوسری چیز، ان کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے تو پتا ہے وہ جو کنٹینر پہ کھڑے تھے، کیونکہ میرے پاس تو ساری اب آ گئی ہیں، انفارمیشن آ جاتی ہے. ان سب کو پتا ہے جو انہوں نے کے ساتھ کیا ہے، آگے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جانا ہے. ہم نے ان کا پیسہ نکالنا ہے واپس. اور اس لیے یہ سب اکٹھے تھے. دیکھیں نوجوانوں، ایک چیز یاد رکھو، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کے آتی؟ کیونکہ جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، وہاں مافیا بیٹھ جاتے ہیں. ہر ادارے میں مافیا بیٹھ جاتے ہیں. ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے. جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جی میں اپنی کرسی بچاؤں، میں کیوں ان کا مقابلہ کروں، ان سے مکا کر لیتا ہے. اس لیے تبدیلی نہیں آتی. جنرل مشرف نے جب احتساب شروع کیا تو ہم سارے جنرل مشرف کے ساتھ تھے، لیکن اس کو پھر بتایا گیا کہ جنرل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی کرسی خطرے میں آ جائے گی، سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو جنرل مشرف نے احتساب ختم کیا اور شریف خاندان کو NRO دے کے باہر بھیج دیا. اور پھر جب کرسی کو مشکل پڑی تو آصف زرداری سے اس کو واپس لیا اپنی کرسی بچانے کے لیے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا، عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے. اور تبدیلی تب آئے گی جب ان مافیا کو شکست دیں گے. نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہوئی ہے. اس ملک سے پیسہ چوری، روپیہ ایک وجہ سے تو یہ گرتا اس لیے ہے کہ ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. لیکن دوسری وجہ سے کیوں روپیہ گرتا ہے؟ منی لانڈرنگ سے. جب یہاں سے پیسہ چرا کے ہنڈی اور حوالے سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ سب ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں، 8 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف، کدھر سے پیسہ آیا؟ جو مریم کے نام پہ میفر کے فلیٹ ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں، کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ حسین شریف، وہ اربوں کی پراپرٹیز ہیں ان کی، کدھر سے آیا پیسہ؟ وہ اسحاق ڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی، وہ آج اربوں پتی، اس کے بیٹے اربوں پتی ہیں. کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے جواب دیتے؟ میرے سے انہوں نے جب انتقامی کارروائی کر کے پوچھا کہ جی آپ کا یہ جو آپ کا بنی گال کا گھر کدھر سے آیا، اور پھر آپ کا لندن میں فلیٹ تھا وہ آپ نے کدھر سے لیا؟ 10 مہینے میں نے عدالت میں 60 دستاویزات 60 ان کے سامنے میں نے دیے، جس میں میں نے بتایا کب کس پیسے سے وہ لندن کا فلیٹ 40 سال پہلے کس پیسے سے خریدا، کتنے کا خریدا، اس کی میں نے
डॉक्यूमेंट्स दिखाई, वो बेचा कितने का, मनी ट्रेल बताई कि वो पैसा पाकिस्तान कैसे आया। इन्होंने अभी तक एक जो भी ये दस्तावेज वो जाली निकलती है, क्योंकि उन्होंने चोरी करके पैसा बाहर लेके गए हैं। तो ये याद रखें मेरे पाकिस्तानियों, मैं और अपने नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, ये जो माफिया है, ये जो आज सारा इकट्ठा है माफिया, ये जो सारे वो फजलुर रहमान कहते हैं कि क्यों वो लोग बेचारे, वो हमारे बच्चे हैं, मदरसों के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ये पहली हुकूमत है जो मदरसों के बच्चों को अपना बना रही है। इनकी इंशाअल्लाह मदद करेंगे, इनकी तालीम का निज़ाम बेहतर करेंगे। उनको जो अपने आप को एक आलिम के मौलाना कहता है, झूठ बोल के बुलवाया गया इस्लामाबाद कि जी इमरान खान इसराइल का झंडा गाड़ने लगा है। मैं फजलुर रहमान से पूछता हूं, तुम्हारे होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या पड़ी है? आप ही काफी हैं इस मुल्क के लिए साजिश करने के लिए। फिर कहता जी खत्म नबूवत, कहता कि जी ये कोई कादियानी है, फिर कहता कि फिर कुछ और इसने कहा कि ये नमूसे रसालत, उसके ऊपर उन्होंने इकट्ठा कर दिया, झूठ बोल के लोगों को लेके आया। उधर से जो बाकी बेरोजगार थे, पानी आता है वो भी आ गया, वो भी आ गया। दूसरा शहबाज शरीफ जो झूठा मंडेला पहुंच गया, और इन्होंने वहां खड़े होके वो ऐसी तकरीरें की, दिल से तकरीरें निकल रही थी, लेकिन उसका सिर्फ एक मफहूम था कि किसी तरह, जिस तरह हम मुका करके सारे मिलके मुल्क को लूटते थे, फिर वो वक्त आ जाए, इमरान खान तुम अपनी कुर्सी आराम से संभालो, 5 साल हुकूमत करो, बस ये हमारे ऊपर से किसी तरह ये जो केसेस हमारे ऊपर, और केसेस इनके जमाने के बने हुए हैं, ये भी सुन लो, ये केसेस हमने नहीं बनाए, ये केसेस भी इनके जमाने में है, किसी तरह हम बच जाएं। मैं जब तक मेरे में अल्लाह ने जिंदगी दी है, कभी मैं इतनी बड़ी गद्दारी करूंगा कि अगर मैं इनको किसी सूरत छूट दे दूं, इनसे डील कर दूं, इससे बड़ी इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं होगी, कोई भी गद्दारी नहीं करेगा। और इसलिए नौजवानों, आप सब आपने मेरी टीम बनना है, आपने मेरी टीम बनना है, और मैं आपको इन डाकुओं का मुकाबला करके दिखाऊंगा। आखिर में सुनो जरा, अच्छा जी, बस जब मैंने सुने जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, सुनो जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कोई बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान होगा, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया, मुझे अभी तक पता नहीं है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है।
اور وہ جو جہاز تھا، شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا، وہ ایسا زبردست جہاز تھا، عام آدمی تو نہیں ایسے جاتے۔ میاں والی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ہم اپنے ملک کو جیسے جیسے یہ صحیح راستے پہ لگا ہے، جیسے جیسے اس ملک میں، ملک کے اندر اور ملک سے باہر سرمایہ کاری ہونی شروع ہو گئی ہے، جیسے جیسے ہماری دولت بڑھتی جائے گی، سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں۔ کوشش ہوگی کہ یہ مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں خود قابو پا کے دکھاؤں گا۔ تو جیسے جیسے یہ ملک میں خوشحالی آتی رہے گی، سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنے کمزور طبقے پہ خرچ کرنا ہے، ہم نے اپنے کمزور علاقوں پہ خرچ کرنا ہے۔ ہم نے میاں والی، ڈی جی خان اور چونسا، یہ سارے جو تونسا جو علاقے ہیں، ادھر جو ڈی آئی خان، جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اٹھانے کے لیے جیسے جیسے پیسہ آئے گا انشاءاللہ ہم اپنے کمزور علاقوں کو اٹھائیں گے اور اپنے کمزور لوگوں کو اٹھائیں گے۔ لیکن میاں والی، میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، آپ میرے ساتھ تھے۔ پاکستان زندہ باد۔